اللہ رب العزت رمضان المبارک اور روزوں کے ذریعے ہماری بہت زبردست قسم کی تربیت کرتے ہیں۔ روزوں کا مقصد ہی ہے تقوی۔ تو یہ تقوی ہمیں روزوں کے ذریعے کس طرح سے ملتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے نفس کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں نفس کی 3 اقسام بیان فرمائی: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ تو نفس امارہ جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے، جسم اور روح۔ تو آپ جسم کو نفس امارہ کہہ لیں کہ یہ ایک ایسا سیلف ہے انسان کے اندر، ایک ایسی سول ہے کہ اس کے تقاضے، اس کی ڈیمانڈز، اس کی ریکوائرمنٹس، اس کی نیڈز مادی، سفلی اور سرکش ہیں۔ یہ نفس انسان کو خود غرضی اور برائی پر ہی ہمیشہ آمادہ کرتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی پر ہی ابھارنے والا ہے۔ جبکہ نفس لوامہ جو ہے یہ سیلف ایکیوزنگ سول ہے انسان کے اندر۔ یہ انسان کے اندر چھپا ہوا جیسے ضمیر ہے، قاضی ہے، جو اس کو ہر برائی پر ٹوکتا ہے، شرمندگی دلاتا ہے۔ آپ اس کو روح کہہ لیں، اور اس کے تقاضے فرشتوں سے ملتے جلتے ہیں۔ ان دونوں نفسوں یعنی جسم اور روح کی ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف جنگ جاری رہتی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جنگ میں وہی غالب آتا ہے جو زیادہ طاقتور ہو۔ جسم ہمارا مٹی سے بنا ہے، اس کی تمام ضروریات بھی مٹی سے ہی پوری ہوتی ہیں اس دنیا سے، جبکہ روح عالم بالا سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کی خوراک میں ایمان، قرآن، ذکر و اذکار، دعا و مناجات، اللہ کے راستے میں جہاد، اللہ کے احکامات پر عمل، اس طرح کی بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ تو انسان نفس پرست ہے، وہ جسم کی ہر ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے دن رات فکر کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ کھانا پینا، سونا جاگنا، اپنی خواہشات پوری کرنا، اس کے سلسلے میں وہ اللہ کے احکامات کو بھی پیچھے کر دیتا ہے، جسم کی ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں کہ جو جسم کے علاوہ بھی کسی اور کو خوراک دینے کے لیے کچھ کر رہے ہوں، صرف اسی کے اطمینان کے لیے، اور پھر روح کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کی خوراک کم رہ جاتی ہے۔ رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ روح بالکل کمزور ہو جاتی ہے، اور اس میں انسان کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی طاقت نہیں رہتی، اور نفس امارہ یعنی جسم روح پر غالب آ جاتا ہے، اس پر سوار ہو جاتا ہے، اور جس طرف چاہے اس کا رخ موڑ دیتا ہے۔ نفس اس کو کہتا ہے بھائی فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھنا، تمہارے میں ابھی ہمت نہیں ہے، نیند بہت زیادہ آئی ہے، اور پھر آخر کار یہ ہے کہ جسم مان لیتا ہے اس چیز کو، اللہ کے حکم پر وہ عمل نہیں کرتا، اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں روزے رکھنے سے نفس امارہ جو انسان کا سیلف ہے، اس کے جو اس کی ڈیمانڈز ہیں، اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، اس کی خوب پامالی ہوتی ہے۔ جائز ضروریات پر بھی وقتی طور پر پابندی لگ جاتی ہے، جب جی چاہے کھایا پیا، اور جسم کی شہوات کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ سونے جاگنے کے اوقات بھی ایسے ہیں انسان کے نفس پر بڑے بھاری ہوتے ہیں، اور گرمی کے روزوں میں تو ہر پابندی کا اور شدت سے احساس ہوتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ روزے کی حالت میں ہر برائی سے بچنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت کو اس روزے کی بالکل پرواہ نہیں جس میں بھوک پیاس تو کاٹ لی جائے لیکن اللہ کی نافرمانی سے نہ بچا جائے۔ تو جب بندہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تنہائی میں نعمتوں کی موجودگی ہے، اس کے استعمال پر بھی قدرت رکھتا ہے، اختیار ہے، برائی کر سکتا ہے، لیکن صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے ان چیزوں سے بچتا ہے، تو اسے تقوی نصیب ہوتا ہے، اور نفس کے جو انتہائی گرے پڑے جانوروں سے ملتے جلتے تقاضے ہیں وہ مان پڑ جاتے ہیں۔ پلس رمضان کی برکات نازل ہوتی ہیں، ایک نیکی کا اجر کتنا زیادہ ملتا ہے، جنت کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، تو روح کو خوراک زیادہ ملتی ہے، تو پھر یہ طاقتور ہو جاتی ہے، اور جسم پہ کنٹرول حاصل کر کے اسے اللہ کی تابعداری کی طرف لگا سکتی ہے۔ آپ نے وہ فارمولا تو سنا ہوگا کہ کتنے باڈی بلڈر ہیں، ہیوی ویٹ لفٹر ہیں، لیکن وہ نماز فجر کے وقت اپنے اوپر سے بلینکٹ کو پیچھے نہیں کر سکتے، اور انتہائی کمزور لاغر بیمار لوگ بھی سخت سردی میں تہجد کے لیے، فجر کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ یہی ہے کہ ان کا جسم نہیں، ان کی روح طاقتور ہوتی ہے۔ اسی تقوی کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب ایسے ہی رہے تو مرتے وقت نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے۔
اہل عرب جو قرآن کے ڈائریکٹ مخاطب تھے اور اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے، وہ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے۔ البتہ ان کے نزدیک صوم جو ہے وہ ایک خاص قسم کی ٹرم تھی، اور وہ اس کو اپنے لیے نہیں بلکہ گھوڑوں کو سدھانے کے لیے، ٹرین کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ وہ آپ کو معلوم ہے عرب بڑے جنگجو، لوٹ مار اور غارت گری کرنے والے تھے، تو اس مقصد کے لیے ان کو ایسی تیز رفتار سواری کی ضرورت ہوتی تھی کہ وہ اپنا کام کریں، کوئی ڈاکہ ماریں، قتل کریں، کچھ جنگ پر جائیں اور ایک دم واپس آ جائیں۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے گھوڑا بڑا بہترین جانور ہے، لیکن یہ بہت سرکش بھی ہے، اس کو ٹرین کیے بغیر اس سے کام نہیں لیا جا سکتا، لہٰذا وہ لوگ ان کو ٹرین کرنے کے لیے بھوکا پیاسا رکھتے تھے، ان کے منہ پر کچھ باندھ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ گھوڑا اس وقت صائم ہے، یعنی کہ گویا کہ روزے سے ہے، اور اس طرح سے سخت سردی، گرمی، بھوک، پیاس اور سختی برداشت کروا کر ان کو اتنا ٹرین کر لیتے تھے کہ جیسے بھی حالات ہوں گھوڑا سوار کی مرضی کے مطابق رہے اور جہاں سوار چاہے اس کا رخ موڑ سکے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہی معاملہ تمہارے جسم اور روح کا بھی ہے، تو اب یہ اپنے جسم کو بھی ایکسرسائز کرواؤ، اپنے جسم کو بھی یہی ٹریننگ دو۔ جسم روح کی سواری ہے، اگر روح کمزور اور جسم طاقتور ہو تو جسم روح کو زیر کر لیتا ہے، اور اگر روح طاقتور ہوگی، نفس کو تربیت دے کر ٹرین کیا ہوگا، تو یہ اسے اپنے مطلوبہ تقاضوں کے مطابق اپنا تابع فرمان کر کے صراط مستقیم کی طرف اس کا رخ موڑ لے گی، اور پھر اس پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف چل پڑے گی، اور یہ منزل اللہ کی ذات ہے، اللہ کی رضا اور جنت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ھذا صراط علیہ مستقیم، یہ مجھ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک میں اپنی ایسی ہی ٹریننگ کی توفیق عطا فرمائیں۔ آہستہ آہستہ شروع کے دنوں میں آپ دیکھیں کہ سب کچھ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ آسان ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اور برائیاں چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔